الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور تاریکیوں اور نور کو پیدا فرمایا، جس نے آسمانوں کو بھی پیدا فرمایا، زمینوں کو بھی پیدا فرمایا اور تاریکیوں کو بھی پیدا فرمایا اور نور اور روشنی۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر جو ہیں، کفار، پالیتھیسٹ، اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو بھی برابر قرار دیتے ہیں، اس کے باوجود جبکہ آسمانوں کو، زمینوں کو تو پیدا کرنے والا خدا ہے، تاریکیوں اور روشنیوں کو پیدا کرنے والا خدا ہے، مگر کفار جو ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی برابر قرار دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ کا تو ترجمہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، تو تمام تعریفوں کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ منعم کا شکر واجب ہے، مثلا تعلیم کی وجہ سے استاد کا شکر واجب ہے، عدل کی وجہ سے منصف کا شکر واجب ہے جس نے وہ عدل کیا، احسان کی وجہ سے محسن کا شکر واجب ہے، اور پالنے پوسنے کی وجہ سے ماں باپ کا شکر واجب ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، سورہ لقمان کے اندر ہے، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا صلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، جو بندہ لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ یعنی جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اب یہ تو برحق ہے کہ جب کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ کوئی نیکی کرے یا اس کو کوئی نعمت پہنچائے تو اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور اس کو کوئی نعمت پہنچاتا ہے تو اس کا کام بنتا ہے نا کہ اس بندے کا شکر ادا کرے، لیکن اصل میں تو تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، اور وہ نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور تمام احسانات بھی اسی کی ہیں۔ بھئی اس محسن کا یہ احسان کہ اس نے اس کو کوئی نعمت دی یا پہنچائی، تو وہ اصل تو ساری نعمتیں خدا کی اور احسانات بھی سارے خدا کے جن سے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کا احسان کرنا اور انسان کے احسان کرنے میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر بغیر کسی غرض کے احسان کرتا ہے، انسانوں پر یا انسان پر بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مطلب کے احسان کرتا ہے، مگر بندہ جب کسی کے پر احسان کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی غرض درمیان میں شامل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، بھلے وہ اچھی غرض ہو، بھلے وہ بری غرض ہو، بھلے وہ نیک غرض ہو، بھلے وہ بد غرض ہو۔ بندہ جب کسی پر، انسان کے پر نیکی کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی غرض، کوئی نہ کوئی واسطہ، کوئی نہ کوئی تعلق درمیان میں موجود ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بلا واسطہ احسان کرتا ہے۔ اب ایک تو یہ کہ اللہ بغیر کسی غرض کے احسان کرتا ہے، لیکن انسان جب کسی انسان کے اوپر احسان کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی غرض درمیان میں موجود، بھلے وہ اچھی ہے بھلے وہ بری ہے، بھلے وہ نیکی کی ہے بھلے وہ برائی کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بلا واسطہ احسان کرتا ہے اور انسان بالواسطہ احسان کرتا ہے۔ اس کی مثال مفسرین یہ دیتے ہیں، مثلا ایک انسان کسی بھوکے شخص کو
کھانا کھلا کر احسان کرتا ہے. آپ نے کسی شخص کو کھانا کھلا دیا، آپ نے اس کے اوپر احسان کر دیا. اچھا، اگر آپ کے پاس اس کھانے کو خریدنے کے لیے پیسے ہی نہ ہوتے تو آپ احسان کہاں سے کرتے؟ آپ اس کو کھانا کہاں سے کھلاتے جن سے؟ تو پیسے آپ کو کس نے دیے؟ خدا نے دیے جی. یا اگر پیسے ہوتے اور بازار میں کوئی کھانا ہی موجود ہونا ہوتا تو آپ اس کو کھانا کہاں سے کھلاتے؟ بازاروں میں ان نعمتوں کا ہونا بھی تو یہ خدا کی ہی عطا کردہ نعمتیں ہیں نا، اسی کا ایک نظام ہے، اس کو آپ کیسے کھلاتے؟ اچھا، پھر یہ سوچنا یہ بھی ہے کہ اگر فرض کر لیں وہاں کھانا ہوتا بھی تو وہ کھانا پیدا کس نے کیا؟ وہ پھل فروٹ، وہ سبزیاں، اناج اگر وہ پیدا ہی نہ کرتا تو آپ کہاں سے خرید کر کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے جو ان سے؟ اچھا، پھر اگر آپ اس کو کہیں سے کھانے کا انتظام کر بھی دیں اور وہ جس کو آپ کھانا کھلانا چاہتے ہیں کہ وہ کوئی غریب ہے، مسکین ہے، یا جو بھی ہے، جس کے ساتھ آپ وہ نیکی کرنا چاہتے ہیں، احسان کرنا چاہتے ہیں، وہ جو بندہ ہے وہ بندہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ آپ اس کو کھانا کھلا ہی نہ پائیں تو آپ کھانا کہاں سے کھلائیں گے جو ان سے؟ تو اصل میں یہ ہے کہ انسان جب کسی انسان پر احسان کرتا ہے یا اس کو فیض پہنچاتا ہے تو اس تک اس فیض یا احسان پہنچنے میں درجنوں درمیان میں واسطے ہوتے ہیں. تو وہ واسطے پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ سارے واسطے جو ان سے ہیں، اور ہر واسطہ اللہ کے فیض اور اس کے احسان کے اوپر ختم ہوتا ہے. تو نتیجہ پھر کیا نکلا کہ جو شخص کسی پر انعام اور احسان کرتا ہے وہ حقیقت میں اصل میں آپ نے کسی کے اوپر انعام کیا یا احسان کیا یا اس کو کوئی کھانا کھلایا تو اصل میں وہ جو احسان ہے یا انعام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. تو لہٰذا تمام احسانات پر شکر اور تمام کمالات اور ہر طرح کی تعریف اور خوبیاں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں. دنیا میں جو کوئی کسی کے اوپر کچھ بھی احسان کر رہا ہے، بھلا وہ بالواسطہ یا جیسے بھی کر رہا ہے، کسی غرض سے کر رہا ہے، اور جن ذرائع اور جن درمیان میں درجنوں واسطوں سے کر رہا ہے وہ سارے واسطے اللہ تک ہی پہنچتی ہیں، اللہ تک پہنچتے ہیں. تو اصل میں ساری تعریف اسی خدا کی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور تاریکیوں اور نور کو پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ستون کے اور بغیر کسی کمی کے آسمان کو بنایا اور پھر آسمان میں سورج چاند اور اس کو ستاروں سے مزین فرمایا. ہوا کے اوپر بادلوں کو رکھا، زمین کا فرش بنایا، اس کے اوپر پہاڑوں کو نصب کیا، راستے رکھے، سمندروں اور دریاؤں کو زمین کے اندر رواں کیا، پتھروں سے چشمے نکالے. تو وہی اللہ واحد جو ہر چیز کا خالق ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے. اس لیے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور تاریکیوں اور نور کو پیدا فرمایا. تو اصل میں یہ جو آیت ہے یہ کافروں کی شقاوت کے لیے اور ان کے لیے یہ نازل کی گئی یہ آیت جو سی ہے. کیونکہ معنی یہ ہے کہ سب کو یہ معلوم ہو جائے کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کس نے کی ہے اور اس کے پیدا کرنے کے دلائل اور نشانیاں کہ دیکھو آسمان زمین، آسمانوں کے اندر چاند اور سورج اور تاروں کو بغیر کسی چیز کے لٹکا دیا، اور زمین کے اوپر پہاڑوں کے جال بچھا دی، اور سمندر اور سینکڑوں دریا، ہزاروں دریا رواں دواں کر دیے. تو یہ ساری جو سی نشانیاں ہیں، یہ ساری نشانیاں ان کو غور سے دیکھو. تو پھر تم اس کے باوجود بھی اگر تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ تو یہ تمہاری جہالت اور تمہاری جنسی
کم فہمی ہے۔ ان تمام احسانات کے باوجود کافر جو ہیں وہ بے جان بتوں کو پھر بھی اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں، بے خدا کی بھی عبادت کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ ساتھ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اور کل کے بیان میں یہ بات عرض کی تھی کہ خدا کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، جب اللہ پاک نے ان کو، عیسائیوں کو یہ تنبیہ کی کہ بھئی تم نے کیا تمہیں کہا گیا تھا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے سوا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو بھی جون سے خدا بنا لو یا اپنا معبود بنا لو جون سے۔ تو اب اگر وہ خدا کو وہ کہیں کہ ہاں ہم خدا کو بھی تو ساتھ مانتے تھے نا، ہم تو اللہ کو بھی اپنا معبود مانتے تھے، مگر اللہ کو معبود ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کو واحد مستحق عبادت جانا جائے۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت شروع کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کو معبود مان ہی نہیں رہے، آپ خدا کو، تو تم نے ان بتوں کو بھی پوجنا شروع کر دیا۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص کسی کو ملامت کرتے ہوئے کہے کہ میں نے تمہیں اتنا مال دیا، احسان، اس سے احسانات، اس کی نعمتیں، میں نے تمہیں اتنا مال دیا، تمہیں اتنی عزت دی، اور میں نے تیرے اوپر اتنے احسانات کیے، مگر تو پھر بھی مجھے گالیاں دیتا ہے اور تو پھر بھی مجھے برا کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شریک بنانے سے اس کو ایسی ہی اذیت ہوتی ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ابن آدم نے میری تکذیب کی اور اس کے لیے یہ جائز نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی اور اس کے لیے یہ جائز نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم نے میری تکذیب کی، اس کے لیے یہ جائز نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی مگر اس کے لیے یہ جائز نہ تھا، اس نے جو میری تکذیب کی وہ اس کا یہ فاسد گمان ہے کہ میں اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی زندگی کافی ہے، اس کے بعد میں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، میں اس کو دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہوں، اس نے مجھے جھٹلایا، اس نے میری تکذیب کی اور اس نے مجھے گالی دی اور اس کا یہ قول ہے کہ میرا بیٹا ہے، سو میں تو اس سے پاک ہوں، میں کسی کو بیوی یا بیٹا بناؤں۔ کتنی بڑی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اس شخص نے جس نے میرے لیے بیٹا اور بیوی کو ثابت کیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی، اور جس نے اس چیز کو سوچا کہ میں دوبارہ اس کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوں تو اس نے میری تکذیب کی۔ تو آگے فرمایا آیت نمبر 2 میں، وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ عَجَلًا وَعَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، پھر مدت مقرر فرما دی، مدت حیات، آپ کی زندگی کی جو مدت ہے اس کو مقرر فرما دیا، اور قیامت کا معین وقت اللہ ہی کے پاس ہے، اور تم لوگ شک کرتے ہو، تم لوگ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں، یعنی جب یہ اس آیت کے اندر، یہ آیت کا ترجمہ دوبارہ سن لیں کہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، پھر تمہاری مدت حیات مقرر فرما دی، اور قیامت کا معین وقت اللہ ہی کے پاس ہے، اور تم لوگ شک کرتے ہو، تم لوگ شک۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے دن خطبے میں فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانے جاہلیت کی عیب جوئی اور اپنے باپ دادا پر فخر کرنے کو دور کر دیا۔ زمانے جاہلیت کی عیب جوئی،
اور اپنے باپ دادا پر فخر کرنے کو دور کر دیا۔ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، مومن، متقی، کریم، فاجر، درست خو اور ذلیل۔ سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، تو جو اس آیت میں فرمایا کہ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا، هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حافظ ابو نعیم نے اپنی کتاب میں حضرت ابن مسعود سے روایت کیا کہ جو فرشتہ رحم پر مقرر کیا گیا ہے وہ نطفے کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر یہ کہتا ہے کہ اے رب، اس کی تخلیق کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ اگر اللہ فرمائے کہ اس کی تخلیق کی جائے گی تو پھر کہتا ہے کہ اے رب، اس کا رزق کتنا ہے اور اس کا نشان کتنا ہے، کیسا ہے، اور اس کی موت کب ہوگی؟ اس کا رزق کتنا ہے، اس کا نشان کیسا ہے، اور اس کی موت کب ہوگی؟ تو اللہ فرماتا ہے تم لوح محفوظ میں دیکھو۔ وہ لوح محفوظ میں دیکھتا ہے تو اس میں اس کا رزق، اس کا نشان اور اس کی موت اور اس کا عمل سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو جس جگہ اس کو دفن کیا جائے گا، جس جگہ اس کو دفن کیا جائے گا، وہ وہاں سے مٹی لیتا ہے اور اس کو اس کے نطفے میں ملا کر گونتا ہے۔ یعنی دفن ہونے کی جگہ بھی انسان کی پیدائش سے بھی پہلے مقرر کر دی گئی ہے۔ جب آپ اپنی ماں کے رحم کے اندر ایک نطفے کی صورت میں تھے اور اس نطفے کو اس فرشتے نے اپنے ہاتھ میں لیا، تو جس جگہ کے اوپر اس کو دفن کیا جائے گا، جس جگہ اس کی قبر بننی ہے، اس کی مٹی کو اس کے نطفے کے اندر ملا کر گون دیتا ہے۔ تو جس بندے نے جہاں مرنا ہے وہ مٹی اس کے نطفے کے اندر، اس کے وجود کے اندر پہلے ہی شامل ہے، جس جگہ پر اس کو دفن کیا جائے گا۔ تو اس طرح تو آگے جیسے کہ فرمایا کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55 میں جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹا دیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے، اسی کو۔ تو علامہ علی متقی برہان پوری خطیب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مولود کی ناف میں بیل بٹن وہ مٹی ہوتی ہے جس سے وہ پیدا کیا جاتا ہے، جس سے وہ پیدا کیا جاتا ہے، اور وہ ارض العمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، تو اس مٹی کی طرف لوٹایا جاتا ہے جس سے وہ پیدا کیا گیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یعنی ان کی ناف، ان کے نطفے میں بھی اس مٹی کو، جہاں پر ان کی قبر ہے، اس مٹی کو گوندا گیا ہے۔ اور پھر حضور نے اپنی زندگی مبارک میں فرما دیا، حالانکہ قبریں تو بعد میں بنی ہیں روضہ رسول کے اندر، تو حضور نے فرما دیا کہ حضور نے فرمایا کہ میں اور ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور اسی مٹی میں دفن کیے جائیں گے، اسی مٹی میں دفن کیے جائیں گے۔ تو اجل کے معنی موت ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو موتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اب ایک تفسیر تو یہ ہے کہ پہلی اجل سے مراد موت ہے اور دوسری اجل سے مراد قیامت ہے، قیامت۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ پہلی اجل سے مراد انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کا زمانہ ہے، اور دوسری اجل سے مراد موت کے بعد سے لے کر قیامت والے دن اٹھنے تک کا زمانہ ہے، اس مدت کو برزخ کہتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس کے پاس مقرر ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ لوح محفوظ میں مذکور ہے، ہر چیز لکھی گئی ہے وہاں پر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی خالقیت اور اس کی وحدانیت کے اس قدر واضح دلائل ہونے کے باوجود تم اس کی وحدانیت میں ابھی بھی شک کر رہے ہو، ابھی بھی شک کر رہے ہو تم اس کی وحدانیت میں، اور تم لوگ
शक करते हो, इतने वाजिया दलाइल होने के बावजूद। आगे फरमाया वहुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्द यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम व यअलमु मा तक्सिबून। और अल्लाह ही आसमानों और जमीनों में इबादत का मुस्तहिक है। अल्लाह ही आसमानों में और जमीनों में वही इबादत का मुस्तहिक है। वो तुम्हारे जाहिर और बातिन के हाल को जानता है और वो तुम्हारे कामों से वाकिफ है। अब पिछली दोनों आयत जौन सी हैं वो अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का बयान करती हैं। अब इस आयत में अल्लाह के इल्म मुहीत का जिक्र हो रहा है, यानी वो अल्लाह वहदहु ला शरीक, वो इतना हमदान और हमाबीन है कि कोई चीज उसके इल्म से पिन्हा नहीं है। रेगिस्तान के जर्रात जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, कोई जर्रा, हमारे दिलों के पोशीदा एहसासात, हमारी जुबानों से निकले हुए कलिमात और हमारे तमाम, भले वो छोटे अमल हैं, भले वो बड़े अमल हैं, भले वो बद अमल हैं, भले वो अच्छे अमल हैं, वो तमाम के तमाम अमल उसके नॉलेज में है। वो गुनाह जो हमने छुप कर किए वो भी वो जानता है, वो नेकियां जो हमने दिखाकर की वो भी वो जानता है, और वो गुनाह जो हमने दिखाकर किए वो भी वो जानता है, और वो नेकियां जो छुप कर की वो भी वो जानता है। वो हर अगले पिछले जाहिर बातिन हर चीज से वाकिफ है, हर चीज से। इसलिए अल्लाह पाक ने आयत नंबर 3 में फरमाया वहुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्द, और अल्लाह ही आसमानों और ज़मीनों में इबादत का मुस्तहिक है। यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम व यअलमु मा तक्सिबून, वो तुम्हारे जाहिर और बातिन की हाल को जानता है और तुम्हारे कामों से वाकिफ है। आगे फरमाया वमा तअतीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुरदीन, और जब भी उनके पास उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी आती है तो वो उससे अपना मुंह मोड़ लेती हैं। जब उनके पास कोई निशानी आती है तो वो क्या करते हैं, तो अपना मुंह मोड़ लेते हैं। आगे फरमाया फ़क़द कज़्ज़बू बिल हक़्क़ लम्मा जाअहुम, सो बेशक जब उनके पास हक आ गया तो उन्होंने उसको झुटलाया। फसौफ यअतीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, सो अनकरीब उनके पास उस चीज की खबरें आएंगी जिसका वो मजाक उड़ाते थे। अनकरीब खबरें आएंगी जिसका वो मजाक उड़ाते थे। जब भी उनके पास उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी आती है उससे मुंह मोड़ लेते हैं। सो बेशक जब उनके पास हक आ गया तो उन्होंने उसको झुटला दिया। सो अन करीब उनके पास उस चीज की खबरें आएंगी जिसका वो मजाक करते थे, मजाक उड़ाते थे और मजाक बनाते थे। तो जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रिसालत या अपनी नबूवत के सिद्क के ऊपर अल्लाह की तरफ से दलील के तौर पर कोई निशानी या मोजज़ा पेश करते थे तो ये ऐसे थे कि वो मोजज़े देखते भी थे और फिर मुंह दूसरी तरफ कर लेते थे। या इसका एक मतलब ये भी है कि देखने के बावजूद मुंह दूसरी तरफ कर लेने का, कि फिर भी उसका इकरार नहीं करते थे, फिर भी उसका इनकार करते थे। और इससे बड़ी निशानी और क्या होगी कि ए महबूब, आपने तो इनको कुरान मजीद पेश किया और ये दावा किया कि कोई इंसान इसकी छोटी से छोटी, बल्कि सारे इंसानों और जिन्नों को भी मिला लो, कायनात के लोगों को, इसकी एक छोटी सी आयत भी बनाकर नहीं ला सकता, और कोई नहीं ला सका, आज तक नहीं ला सका और न ला सकेगा, कोई भी नहीं ला सका। आपने सूरज को मोड़ दिया, चांद के 2 टुकड़े कर दिए, बेशुमार मोजज़ात
مگر پھر بھی یہ آپ کے معجزات دیکھ کر یعنی کہ منہ دوسری طرف کر لیتے تھے، پھر بھی انکار کرتے تھے، یا کیا کرتے تھے؟ مذاق کرتے تھے۔ کچھ لوگ اظہار کر کے مذاق کا اعلان کرتے تھے اور کچھ لوگ دلوں میں مذاق کرتے تھے، دلوں میں مذاق کرتے تھے ان معجزات اور حضور کی اس بزرگی اور حضور کی اس کرامت اور حضور کے اس مرتبے اور مقام کو دیکھنے کے بعد۔ تو اصل میں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے انکار اور کفر کے 3 احوال بیان کیے۔ پہلا حال یہ کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں سے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود، جیسے کہ میں نے عرض کیا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اور تیسرا یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، بھلے وہ اظہار کر کے، بھلے وہ اپنے دلوں کے اندر چھپا کر۔ اور یہ کفر اور انکار کی انتہا تھی کہ وہ آپ کی بزرگی اور آپ کی کرامت اور آپ کے معجزے کا دل کے اندر یا اظہار کر کے زبان کے ساتھ وہ جو مذاق کرتے تھے یا مذاق بناتے تھے۔ تو اس لیے اب اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو جنگ بدر میں مشرکین مکہ کو، یہ وہی مشرکین تھے نا پولیتھیسٹ، جن کو جنگ بدر میں ان کو شکست فاش ہوئی تھی، جنگ بدر کے اندر کیسے ذلیل اور رسوا ہوئے تھے، اور ان کو اپنے عدد، یہ تو 1000 لوگ تھے، عدد اور اپنی سرداری اور اپنی طاقت کا جو گھمنڈ تھا وہ ان کا خاک میں مل گیا تھا۔ اور ابھی آخرت کا جو ان سے عذاب ہے وہ ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ان قریب ان کے پاس وہ خبریں آئیں گی، ان قریب اس چیز کی خبریں آئیں گی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ یہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے آگے۔ جو ان سے آگے فرمایا أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں تباہ اور برباد کر دیں؟ نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم نے زمین میں ایسا اقتدار دیا تھا جیسا تمہیں بھی نہیں دیا۔ ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائیں، اور ہم نے ان کے کھیتوں باغوں کے نیچے دریا بہائے۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ پھر ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں جو ان کو نعمتیں بخشی تھیں ان کو تباہ کر دیا اور ان کو برباد کر دیا۔ محبوب بھی آپ کی بات نہیں مانتے تھے، آپ جو فرماتے تھے یہ آپ کی بات کو سنتے نہیں تھے، آپ جو کہتے تھے اس پر توجہ نہیں دیتے تھے، منہ موڑ لیتے تھے یا مذاق کرتے تھے یا بات نہیں مانتے تھے۔ ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم پیدا کر دی۔ ہمارے لیے کون سا مشکل ہے، ہم نے دوسری قوم پیدا کر دی۔ کیا ان جھٹلانے والوں کو لوگوں سے خبریں سن کر یہ معلوم نہیں ہوا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں تباہ کر دیں، کتنی قوموں کو برباد کر کے رکھ دیا؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قوم لوط، جنہوں نے اپنے زمانوں میں اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ کیا اور میرے بھیجے ہوئے بندوں کا انکار کیا۔ وہ بہت مالدار اور طاقتور، میرے رسولوں کی تکذیب کی، وہ قومیں بڑی طاقتور تھیں، بڑی مال و دولت تھا ان کے پاس۔ وہ تو قریش مکہ سے اس بات میں بھی ممتاز حیثیت رکھتے تھے کہ ان پر موسلادھار بارشیں ہوتی تھیں، ان کی زمینیں زرخیز تھیں، سونا اگلتی تھیں، ان کی زمینیں جو ان کے مکانوں کے اور گھروں کے کناروں کے اوپر دریا بہتے تھے، پانی کی روانی تھی۔ لیکن جب انہوں نے محبوب آپ کی بات کا انکار کیا، آپ جو فرماتے تھے اس کا انکار کیا، تو اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کر دی، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ایک اور قوم پیدا کر دی
جو اللہ کی شکر گزار تھی اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتی تھی۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک سنت ہے کہ جو قوم اپنے رسول کی تکذیب کرتی ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے، اللہ اس قوم کو ایک نہ ایک دن ملیا میٹ کر دیتا ہے، برباد، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ آگے اس آیت میں فرمایا کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے قرن کا تباہ کر دیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرن سے کہ تمام قرنوں میں بہترین میرا قرن ہے۔ اور جبکہ عموماً لوگوں کی عمریں 60، 70 اور 80 سال کے لگ بھگ ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ قرن جو ہے نا، ایک قرن وہ 60 سال کا ہوتا ہے، بعض نے کہا 70 سال کا ہوتا ہے، بعض نے کہا 80 سال کا ہوتا ہے، بعض نے کہا 100 سال کا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مگر تحقیق یہ ہے کہ زمانے کی کوئی ایسی معین مقدار نہیں ہے جس پر زیادتی یا اس سے کمی نہ ہو سکے، مگر مانے جب قرن کے لیں گے تو ایک زمانہ جو گزر گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام قرنوں سے بہترین میرا قرن ہے۔ تو ہر زمانے کے لوگ اور اس زمانے کے اکثر لوگ جب ختم ہو جائیں گے تو کہا جائے گا کہ وہ ایک زمانہ، وہ قرن ختم ہو گئی۔ حضرت عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین میرا قرن ہے، پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں۔ حضور کا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ۔ تو اکثر محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرن 100 سال کا زمانہ ہے، مگر اکثر جو محدثین ہیں، بعض نے کہا 60 سال کا، بعض نے کہا 70، بعض نے کہا 80، مگر اکثر محدثین جو ہیں وہ کہتے ہیں قرن جو ہے یہ 100 سال کے زمانے کو کہتے ہیں، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن بصر سے فرمایا تھا کہ تم ایک قرن تک زندہ رہو گے۔ حضور نے فرمایا حضرت عبداللہ بن بصر کو کہ تم ایک قرن تک زندہ رہو گے، اور وہ ان کی عمر پورے 100 سال ہوئی۔ تو بعض محدثین نے کہا ہے کہ قرن 100 سال کا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا تم ایک قرن تک زندہ رہو گے، تو ان کی عمر 100 سال ہوئی۔ تو اب اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ان کے نیچے کھیتوں باغوں کے دریا بہا دیے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے کی پاداش میں ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم پیدا کر دی۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔